أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتودعه فيها طويلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اے رسول، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان سے قریب ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی مقام پر ہو، لیکن بالخصوص اگر کوئی کربلا معاملہ میں ہو. امام حسین کی سرزمین پر باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے دعائے توسل کی شمع ہے، اور باب الحوائج اس خاندان میں کتنے باب الحوائج ہیں. ہدیے کے جو 6 ماہ کا بچہ ہے وہ بھی باب الحوائج ہے. زندگی میں کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں پتہ کہ پھر واپس نصیب ہو سکے یا نہ ہو سکے. ان میں سے ایک کربلا کی عبادت ہے، کربلا میں عزاداری ہے. کتنے ہمارے سامنے کے مومنین ہیں گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہمارے ساتھ، اگلے برس کا نہیں پتہ. ہم ایک تو یہ کہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، دوسرا یہ کہ کہاں ہوں، کس مقام پر ہوں، کوشش کے باوجود بھی شاید نہ پہنچ سکیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. اس وقت شب دعائے توسل ہے، چلیں چاردہ معصومین کی بارگاہ میں. اور کتنا بہترین توسل ہے، ایک ایک نام ہے فقط، حضور سے لے کر حضرت حجت تک ائمہ علیہ السلام کے نام ہیں، لیکن یہ نام اتنے محترم ہیں، اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ ناموں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ. اے پروردگار، ہم متوجہ ہو رہے ہیں، وتوسلنا، اور ہم توسل کر رہے ہیں، انا توجہنا واستشفعنا، اور ہم شفاعت کو طلب کر رہے ہیں، اور اے مولا ہم متوسل ہو رہے ہیں آپ کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں. وقدمناک بین یدی حاجاتنا، کہ آپ ہماری حاجات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے گا. پھر ہم سب مل کے کہتے ہیں یا وجہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اے وہ جو خدا کی بارگاہ میں عزت اور آبرو رکھتے ہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیے، دنیا اور آخرت کی حاجات کے لیے ہماری شفاعت فرمائیے گا. بس یہ تو بہت مختصر سا اس وقت توسل ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں، موقع بھی نہیں. انشاءاللہ مجلس ایسا ہوگی، اور میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ دوں. صلی علی محمد وعلی محمد. میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں توجہات رکھیے گا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. رسول اللہ کا پہلا توسل ہے، وہ افضل کائنات ہیں. حضور نے امام حسین کی ولادت کے وقت ہی گریہ فرمایا تھا امام حسین پر. دیکھیں دنیا میں جو بچہ بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، ہر آنے والے بچے کو دنیا سے جانا ہے، لیکن کبھی بھی کسی بچے کی ولادت پر اس کی موت کا ذکر نہیں کیا جاتا. ہر بچہ جو دنیا میں آیا 60-70 سال بعد تو وہ دنیا سے جائے گا، لیکن کبھی ایسا نہیں ملتا کہ کسی بچے کی ولادت پر اس کی ماں کے سامنے کی موت کا ذکر کیا جائے. یہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مصائب ہیں کہ حضور زار و قطار رو رہے تھے، اور روتے روتے جب سیدہ کونین نے سوال کر لیا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں اس طرح سے، کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا رہے گا. اور بیوی نے جب سوال کیا، بالآخر آپ جانتے روایت کو کہ بابا کیا کوئی ہوگا ایسا جو میرے حسین پر رو سکے؟ تو بہار الانوار کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک قوم ہے کہ جس کے مرد تیرے حسین کے مردوں پر، جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر،
روایت اتنی ہے، لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ جس قوم کے بچے حسین کے بچوں پر روتے ہیں. عزیزان گرامی، چلیں رسول اللہ کی خدمت میں امام حسین کا توسل پیش کرتے ہوئے، اور پھر اگر ہو سکا تو میں کچھ مصائب سید الشہداء کے عرض کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وزیرا عند اللہ اشفعنا یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب اول مظلوم عالم علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق. فقط ایک امام ہے جن کے سامنے ان کی زوجہ کو مار دیا گیا، جن کے سامنے ان کی زوجہ پر دروازہ گرایا گیا، جن کے سامنے ان کے گھر کو جلا دیا گیا. یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مجھے اجازت دے کہ میں سید کونین کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر سکوں. اے بیوی، آپ پہ جو مصائب ٹوٹے، بیوی نے خود فرمایا کہ صبت علی لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا. وہ مصائب ہیں کہ اگر روشن دنوں پر تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. کون سے مصائب ہیں بیوی پر؟ دروازہ گرنا ایک مصیبت ہے، پہلو کا شکستہ ہو جانا ایک مصیبت ہے، محسن کی شہادت ایک مصیبت ہے. کہ اے علی یا ابو الحسن، میں نے سنا ہے مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے، لہذا میں نے اپنے اوپر فرض سمجھا کہ میں خود آپ کی خدمت میں سلام پیش کروں. علی نے کہا اے سیدہ، مدینہ والے سلام کرنا تو دور کی بات، اب تو وقت آ گیا کہ علی کسی کو سلام کرے، کوئی سلام کا جواب نہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اہل بیت میں کئی جنازے گزرے ہیں کہ غسل دینے والا برداشت نہ کر سکے، لاشے کی کیفیت ایسے ہو کہ غسال ضبط نہ کر سکے. ایک لاشا ہے زندان شام میں سکینہ کا لاشا، کہ جب سید سجاد انہوں نے کیسے قبر بنائی ہوگی سکینہ کی کوئی نہیں جانتا. مجھے بتائیں جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں وہ قبر کیسے بنائے گا، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں وہ بہن کی قبر کیسے بنائے گا. لیکن جب غسالہ غسل دے رہی تھی تو فریاد کرتے ہوئے باہر آئی اور کہا اس بچی پر کتنا ظلم ہوا ہے. لیکن یہ دوسرا جنازہ ہے اہل بیت میں، جو پہلا جنازہ جس میں غسال ضبط نہ کر سکا وہ خود فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے کہ علی مرتضیٰ غسل دیتے ہوئے باہر. زینب 6 برس کی تھی، سوال کیا بابا آپ ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ علی نے جواب دیا اے بیٹی، تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان. عزیزوں، کربلا کی سرزمین پر وہ باب العوائد کے رب کے سامنے سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا تھا. رو لو بیٹے کے حرم کے سامنے ماں کے مسائل پر. دل کہتا ہے اگر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے گریہ کیا ہوگا تو علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ،
تیری ماں نے ایک کوڑا کھایا تھا لیکن تجھے کربلا سے کوفہ سے شام، اللہ جانے کتنے گھوڑے گانا ہو. چلے سیدہ کی خدمت میں، وسیلہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا. حدیث میں کہ امام باقر علیہ السلام جب مریض ہو جاتے تھے اور طبیب انہیں جواب دیتے تھے مولا اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، تو وہ اپنے حجرے میں جاتے تھے، حجرہ بند کر دیتے تھے اور کپڑے کو گیلا کر کے اپنی پیشانی پر رکھتے تھے اور لوگ باہر سے یا زہرا کی صداؤں کو سنتے. امام باقر کا وسیلہ ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ. چلے بی بی خدمت میں. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. جس کے جنازے پر تیر برسے تھے مل کر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. نام امام حسین علیہ السلام آ گیا. طول بیان کا موقع نہیں، فقط ایک جملے سے استفادہ کرنا چاہوں گا. حسن وہ ہیں جن کے جنازے پر تیر تھے، حسین وہ ہیں جن کا جنازہ تیروں پر. اللہ کسی کو اتنے زخم لگے ہو کہ جنازہ تیر. جب امام سجاد علیہ السلام سے مدینہ میں کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے، امام سجاد نے اپنی انگشتری کو نکالا، کہا یہ دیکھ رہا ہے اس کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر. فرمایا اس کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر خالی نہیں بچا. اتنے زخم پورے جسم شبیر پر زخم. وَقَدْمَنَّاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند اللہ. ایک اور باب الحوائج مولا موسی کاظم علیہ السلام کا ذکر. 14 برس کی قید تھی مولا کے جسم میں زنجیریں پیوست ہو گئی. مولا کا جنازہ بغداد کے پل پر چھوڑ نہیں دیا گیا تھا بلکہ پھینک دیا گیا تھا. اب سب کچھ دنوں قبل امام کاظم کی زیارت کر کے آئے. اللہ وہ جو قید تھی اس میں جب امام کو زہر دیا گیا, امام کبھی ایک طرف ٹکراتے تھے قید خانے سے, کبھی دوسری طرف ٹکراتے تھے, درمیان میں میخیں موجود, امام کا جسم ہوتا کبھی ایک طرف سے ٹکرایا کبھی دوسری طرف سے ٹکرایا. اللہ جانے جتنا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو میں سمجھ پایا ہوں. جتنا سجاد کا جسم زخمی تھا اس سے بہت زیادہ امام موسی کاظم اس سے بہت زیادہ امام کاظم کا جسم زخمی تھا, خون جاری تھا. چلے امام کاظم کی خدمت میں باب الحوائج وہ آپ کی جو بہت خاص حاجت ہے اس وقت سوچ کے رکھیں اپنے دل میں. انشاءاللہ ہر ایک آتا ہے نا کربلا کے سفر میں کوئی نہ کوئی خاص بات دل میں سوچ کر آتا ہے, وہ خاص بات سوچ کے رکھیں. انشاءاللہ چلیں امام کی خدمت میں. یا بالحسن و یا ابا ابراہیم یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. کازمین پہنچائیں اپنی آواز کو. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام رضا علیہ السلام آج شب شہادت مولا کی کربلا میں آج شب 17 سفر ہے, امام کی شب شہادت ہے. امام کو زہر دیا گیا. کاظمین میں مولا کے بابا بھی ہیں مولا کے بیٹے بھی ہیں کاظمین میں. امام کاظم امام تقی دونوں کو پرسہ پیش کرے. ان کے جد یہاں پر امام حسین علیہ السلام. آگے جب لگا کوئی تو آتا کہتا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. فقط ایک بہن تلے زینبیہ سے کہہ رہی تھی اے عمر سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے تو کھڑا تھے. اے مولا رضا علیہ السلام میں نے آپ کے حکم پر ذکر کیا کہ جب کسی پر رونا ہو تو حسین پر رونا. چلے امام رضا کی بارگاہ میں چلے آپ کے دل چلے انشاءاللہ یہاں سے مشہد مقدس. امام رضا امام رؤوف امام مہربان ہے. خاص ان کی رافت اور مہربانی ایسی ہے جو آپ کو ہر حرم کی ایک الگ خصوصیت ہے. امام رضا کے حرم کی ایک الگ ہی مہربانی رحمت محسوس ہوتی ہے. اور جو جا چکے ہیں اپنے دل میں محسوس کر رہے ہوں گے انشاءاللہ, اور جو نہیں گئے یا جو بہت عرصہ ہو گیا کہ بہت عرصے سے نہیں گئے انشاءاللہ جلد مولا رضا علیہ السلام آپ کو بلائیں وہاں پر ذریعہ مطہر کے سامنے وہاں کھڑے ہو کے دعا فرمائیے گا انشاءاللہ سب کے لیے. چلیں امام رضا کی خدمت میں. یا بالحسن امام رضا کی شہادت کا ذکر جب سیدانیوں کے سامنے ہوا تھا جو پردے کے پیچھے تھی, وہ میں مصائب اس لیے نہیں پڑھا کہ انشاءاللہ مجلس میں اگر پڑھے جائیں گے تو پھر آپ اس میں سنیے گا, لیکن اتنا ہے امام رضا کی شہادت کا ذکر مجلس ہو رہی تھی پردہ لگا ہوا تھا تو سیدانیوں نے اتنا گریہ کیا کہ دیبل سے کہا کہ اب یہ شعر واپس نہیں پڑھنا ہے امام رضا کی شہادت. کہتے ہیں شنیدن کیبوان مانند دیدن, سننا کب دیکھنے کے برابر ہو سکتا ہے. امام رضا کی گھر کی سیدانیوں نے فقط سنا تھا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا تھا اس منظر. یا بالحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا ما شاء الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله. امام کے صدقے میں رزق کی دعا قبول ہوتی ہے اور گھر کی دعا اور ازدواج کی دعا اور اولاد کی دعا. اگر کسی کے لیے کوئی دعا جس کے دل میں وہ ضرور مانگے امام جواد سے. یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. 11ویں امام کے وسیلے کے بعد تشریف رکھیے گا. میں مختصر چند جملوں کے مسائل پڑھوں گا پھر امام زمان علیہ السلام کے نام پہ بلند ہوں گے. یا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. چلے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل مکمل ہو گیا. 4 معصومین میں سے آخری ہستی جو اس وقت پردہ غیبت میں ہے جن کے سبب سے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ جن کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے جن کی وجہ سے زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہیں. امام زمان علیہ السلام یقیناً آپ کی نظر کرم ہے لہٰذا 40 پر اتنا بڑا اجتماع ہے ورنہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارا انتظام ہو سکے جب تک کہ امام زمان علیہ السلام کی نظر کرم نہ ہو. اتنے چھوٹے سے شہر میں اتنے کم انتظامات والے شہر میں لاکھوں زائرین ایک ساتھ اس طرح سے پہنچے اور کوئی بھوکا نہ رہے کوئی پیاسا نہ رہے. قسم رونے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ حسین کے شہر میں آ کے کوئی بھوکا نہیں رہتا, حسین کے شہر میں آگے کوئی پیاسا نہیں رہتا, بلکہ تقریباً سبھی مشی کر کے آئے نا, کسی نے زیادہ کی ہو کسی نے کم کی ہو. کیا کہتے ہیں دیکھو کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں لینا, سلام وضو صاحب پر جو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا. اے امام زمانہ علیہ السلام میں کہتا ہوں کسی مسائل کی ضرورت ہی نہیں, بس یہ منظر دیکھتا جائے انسان اور روتا چلا جائے. سبحان اللہ کیا انتظام ہے. میرا تو دل تڑپ جاتا ہے اللہ جانے کس سبیل پر میرے زمانے کے امام موجود ہوں. کہاں امام زمانہ علیہ السلام کس مقام پر ہو سکتا ہے کہ سبیل پر کوئی تقسیم کر رہے ہوں, کبھی کوئی سبیل پر کسی کے آ رہے ہوں, کسی کی مجلس میں آ رہے ہوں, کسی کے جلوس میں آ رہے ہوں, کسی کی نوخانی میں آ رہے ہوں. وہاں جہاں خلوص ہوگا یقیناً امام زمانہ کی خاص نظر کرم ہوگی. اے امام زمانہ مجھے نہیں پتا اس وقت آپ کہاں پر ہیں, لیکن مولا آپ دنیا میں کسی مقام پر ہیں اور اگر بالخصوص کربلا میں ہیں تو مولا یہ مومنین آپ کے سامنے, مولا آپ کی ایک نظر کرم ہماری زندگیوں کو بدل دے گی.
آپ کا ایک لطف ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کو بدل دے گا۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ انشاءاللہ اور بھی دیا کریں گے۔ پہلا جملہ میں نے کیا کہا؟ یہاں کسی کو بھوکا دیکھا نہیں دیکھا، کسی کو پیاسا دیکھا نہیں دیکھا۔ اچھا کیا کسی چھوٹے سے بچے کو بھی حرم میں آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی بچے آتے ہیں سجدگاہ لے کر، کبھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ممبر پہ چلے جاتے ہیں، کیا کسی ایک چھوٹے بچے کو بھی کسی خادم نے آ کر تماچا مارنا تو دور کی بات، کوئی جھڑکا بھی کہیں پر؟ یہ وہ مقتل ہے جس میں حسین کی بچی تماچے کھاتی رہی۔ اچھا ایک جملہ میں اور کہوں، کیا کسی ایک خاتون کو بھی بغیر چادر کے دیکھا ہے عمر؟ اگر کوئی بیوی اپنے شہر میں حجاب نہ بھی کرتی ہو تو کربلا میں ضرور حجاب کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا حرم ہے، حسین کا شہر ہے، غازی کا حرم ہے۔ ارے جو بے حجاب بھی ہو کربلا میں آ کر با حجاب ہو جاتی ہے۔ اللہ جانے وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ چلے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام کو دو ذکر بہت پسند ہے، جائیں دو ہستیوں کا ذکر امام ضرور تشریف لاتے ہیں، ایک شریکت الحسین بی بی زینب کا ذکر اور ایک حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ذکر۔ میں نے دونوں ذکر تھوڑے تھوڑے سے کر دیے، مولا کی خدمت میں چلے، لیکن میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں تاکہ دونوں کا ذکر پورا ہو جائے۔ عباس ایک ذاکر کے خواب میں آ کے کہتے ہیں، اے ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا ہے لیکن تو میری سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین جزاکم اللہ سدائے بلند ہو رہی، آخری توسل آ گیا، کیا حسین کا کروں جس کے دل میں جتنا تھا میں رو سکتا، لیکن جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ عباس منہ کے بل زمین پر گرے، بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا جیسے آپ زمین پر آئے کربلا میں ویسے ہی زینب اونٹ سے گری۔ اس لیے کہ امام زمانہ کہتے ہیں سلام ان بیویوں پر جن کے ہاتھ گردن سے بندھے۔ یا امام زمانہ اپنے مقام سے بلند ہو امام زمانہ علیہ السلام کو پرسو، امام حسین کے حرم مطہر کی طرف رخ کر کے کہ امکان ہے کہ شاید امام زمانہ علیہ السلام حرم حسین سب مل یا وسیع الحسن والخلفاء الحجاج ایھا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلندی یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے گا مولا کی خدمت میں۔ اے مولا میں اپنی زندگیوں میں بھٹکتا رہا، اللہ جانے کتنے گناہ کرتا رہا۔ اے مولا میں بہت گناہ گار ہوں لیکن آپ علی کے بیٹے ہیں۔ اے مولا میں بہت خطا کار ہوں لیکن آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ مولا مجھے یقین ہے جو حسین کے وسیلے سے آئے اسے آپ رد نہیں کریں گے۔ امام کی خدمت میں مانگیں، شرمندگی کا اظہار کریں۔ اے مولا
جو انتظار کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا. میں دنیا کے ہزار کاموں میں مصروف رہتا ہوں لیکن آپ کی طرف خیال بھی نہیں جاتا, توجہ بھی نہیں جاتی. امام کو پتہ نہیں کتنے دنوں بعد, کتنے ہفتوں بعد یاد کرتا ہے. مولا آپ کی یاد بھی میرے دل سے کبھی کبھار اوجھل ہو جاتی ہے, لیکن ہاں حسین کا وسیلہ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں فوراً آپ سے متوجہ ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. اب جو آپ نے دعا مانگ لی انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام اسے قبول فرمائیں گے. اور دعا توسل کے اختتام پر یہ مختصر سی دعا ہے. یا ساداتی و موالی انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الی اللہ وتوسلت بکم الی اللہ واستشفعت بکم الی اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی الی اللہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجاتا من اللہ فکونوا عند اللہ رجائی یا ساداتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہم اجمعین ولعن اللہ اعداء اللہ ظالمیہم من الاولین والآخرین آمین یا رب العالمین.